لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی جب ہمارے درمیان سب سے زیادہ محبوب سمجھے جائیں گے تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس طرح کے اشارے کیے۔ اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، یہ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم، اے لوگو سنو، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کہ انہیں بتائیے، اے نبی آپ کہیے ان سے ان كان آباؤكم، اگر تمہارے آبا یعنی تمہارے والدین، تمہارے بڑے بزرگ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جسے تم نے اکٹھا کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جسے تم نے کھڑا کیا ہو تم ڈرتے ہو کہ کہیں بزنس ختم نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ محل اور وہ گھر جن میں تم رہتے ہو، جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ اگر یہ 8 چیزیں ایک طرف ہوں، اور آگے اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ یہ چیزیں اگر زیادہ محبوب ہو گئیں کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، کوشش کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو۔ انتظار کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دے۔ سامعین تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ کو ساری چیزوں سے محبت ہے اور ہم ساری چیزوں کی محبت کو نبی کی محبت کے آگے رکھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم اپنے احباب کا کام کرتے ہوئے، اپنے قریبی لوگوں کا کام کرتے ہوئے، تجارت میں رہ کر کے ہم اور آپ نماز ترک کر دیتے ہیں، یہ محبوب کے اوپر رکھنا نہیں، پیارے نبی کے اوپر دوسرے کی محبت کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ یہی تو رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کی محبت کو سب سے اوپر رکھیں اور بعد میں ساری چیزوں کی محبت آئے۔ اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے، وعید سنائی۔ اسی طرح صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں، صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی ماؤں سے، اور پیاس میں جب ہمیں ٹھنڈے پانی کی شدت ہوتی ہے اس سب سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس نے سنایا؟ یہ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ یہ صحابہ کی محبت۔ آگے دیکھتے ہیں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور پھانسی کی سزا دے رہے تھے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا، کہا اب تو تم پسند کرتے ہوگے کہ تمہاری جگہ نبی ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا اور نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا جو پھانسی پر لٹکا رہے تھے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، کہا کہ میرا چھٹکارا اگر آپ ایک کانٹا چبھو اور کہو کہ اس کانٹے چبھونے کے ذریعے سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی برداشت نہیں، میری رہائی نبی کے ایک کانٹا چبھنے پر ہو مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو محسوس کر لیا کرتے، ظاہر ہے ایک انسان چہرہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ آثار دیکھے، کچھ غم ہے ان کے چہرے۔ پوچھا کیا ہے، کوئی پریشانی؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، آج ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، آپ جب چلے جائیں گے
ہم جب چلے جائیں گے تو آپ کا مقام اونچا ہوگا اور ہم نیچے ہوں گے. آپ جنت میں اونچے مقام پر اور ہم نیچے مقام پر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اسی وجہ سے میں پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے, فرمایا انت مع من احببت, سنیے آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ نے محبت کی, آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن کو آپ نے پسند کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو اللہ کی بات مانتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے, تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ دن قیامت کریں. یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور ان کی بات مانیں, آپ ان کے ساتھ قیامت کے دن موجود ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا. اب ہم بات یہ کرتے ہیں, ہم نے یہ چیزیں کئی ساری دیکھ لی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا ہے, ایسی محبت کرنا ہے جیسے صحابہ نے محبت کی. لیکن یہ محبت کس طرح کی تھی وہ ہم اور آپ نے نہیں سمجھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے محبت کے کون سے تقاضے پورے کیے جو ہم اور آپ کو پورے کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے. محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر مسلمان آپ کو ملے گا. ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت موجود ہے. آج اگر نبی پر لان تان شروع ہو جائے تو لوگ روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں, سب کچھ ساری چیزیں تیار ہیں, لیکن کیا یہ اصل محبت ہے, کیا یہ اصل تقاضا ہے جو ہم اور آپ پورا کر رہے ہیں؟ آئیے ہم اسے انشاءاللہ جانتے ہیں. جلدی سے میں انشاءاللہ چند ایک نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلا تقاضا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے چاہتی ہے, آپ محبت میں سچے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز نمبر 1, ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا اولین فرض کیا ہے؟ ہمیں نبی کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرنی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ, رسول پر ایمان لے آؤ, وتعزروہ وتوقروہ, اور تم اس رسول کی مدد بھی کرو اور اس رسول کی عزت کرو. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر فرض کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی کا کیا کریں؟ ادب کریں, ہم اور آپ ریسپیکٹ کریں. آج ہمارے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی, جو فرامین دیے تھے, جو باتیں بتائی تھیں, وہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں. کتنا ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں, کتنا ہم اور آپ ریسپیکٹ کر رہے ہیں. آج کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روز پڑھ رہا ہو؟ آج کون ہے جو جاتا ہو کہتا ہو کہ مجھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کیا کہا ہے نبی نے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. آج لوگ قرآن کریم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن کون بڑھے گا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ کیا احادیث رسول صرف کتابوں کی حد تک محدود تھی, صرف علماء کی حد تک محدود تھی؟ کیا ان علماء سے علم نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان علماء سے سیکھا نہیں جائے گا؟ کیا صرف حدیثوں کو ایسے ہی سائڈ میں رکھ دیا جائے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. یاد رکھیں, جس طرح قرآن ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہے. ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کا سب سے پہلے ادب کرنے کی ضرورت ہے. اور ادب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث میں صحیح بھی ہے, حسن بھی ہے, ضعیف بھی ہے, اس میں نا شک ہو رہا ہے. قرآن کے سلسلے میں کوئی شک نہیں, قرآن تو قطعی چیز ہے, قرآن کے سلسلے میں کسی کو شک نہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم سب قرآن پر اکٹھا ہو جاتے ہیں, حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری صفوں میں ہیں اور وہ احادیث رسول کا, صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیں, ایک چیز بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, بالکل اچھے سے یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم. اسی طرح قرآن کریم کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم. اگر ہم حدیثوں میں شک کریں گے تو سب سے پہلا شک کس پر پیدا ہو جائے گا؟ قرآن پر, کیونکہ گواہ قرآن کے بھی صحابہ ہیں اور حدیث کے بھی
صحابہ. اگر ادھر سے مشکوک کریں گے، ادھر سے شک میں ڈالیں گے تو پھر قرآن کو بھی شک کے دائرے میں آپ لے آئیں گے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. یہ وضاحت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ رب العالمین نے لی ہے، اور یہ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی. تو ہم اور آپ کو سب سے پہلے اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو چننا چاہیے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کا احترام کریں. یہ سب سے پہلی چیز اور سب سے اولین فرض ہے جو ہم اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی آیات میں ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. دو لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں شخص دونوں باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی جب بیٹھے ہوں تم آپس میں بات کر رہے ہو تو اتنی زور سے بات مت کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم چیخنے لگ جاؤ. نبی کے سامنے چیخنا بھی منع اور نبی سے بات کرتے ہوئے زور سے بولنا بھی منع. یہ کتنا ادب اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو سکھایا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور ادب ہم اور آپ کو سکھایا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سنو کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کر بلاتے ہو، تم اس طرح نبی کو نام لے لے کر مت بلایا کرو. یہ مطلب محمد کہاں جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں صرف اور صرف بدو جو دیہاتی باہر سے آتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جملے استعمال کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادب میں سب سے آگے تھے، اور ہم اور آپ کو بھی ادب کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک شخص عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ایک مرتبہ صلح حنین تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان. یہ آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد واپس جاتے ہیں. جانے کے بعد اپنے لوگوں کو یہ بات سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے اس طرح کی ریسپیکٹ نہیں دیکھی جیسے اس شخص کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. کیا ریسپیکٹ کی گئی تھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی نظریں اٹھا کر اور نظریں ملا کر نہیں دیکھتا، اور اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو نظریں نیچے کر کے بات، نظریں نہیں ملاتا، اور اگر ان کے بدن سے پانی گرتا ہے تو لوگ لڑ پڑتے ہیں ان کے پانی کو لینے کے لیے. کادوا یقتتلون علی وضوئہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح، اتنا ادب کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ایسے شخص سے ہم اور آپ نہیں لڑ سکتے جس کے احترام کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. آج ہم اور آپ کی احادیث سیف نہیں ہے، احادیث محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ نے احترام چھوڑ دیا، ریسپیکٹ چھوڑ دی ہے. آج جو بھی ہے، جو بھی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ نہیں صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے اسے ترک کر دو، اسی لیے اسے چھوڑ دو. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ تک یہ دین پہنچایا. اس دین کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، اور ہم اور آپ کا یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. مسلمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اسلام کمزور نہیں ہو سکتا. اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری چیز اور دوسرا سلیقہ جو ہم اور آپ کو محبت سکھاتی ہے، اور محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت، آپ کی کتابوں کا ادب، آپ کی کتابوں کو اونچائی پر رکھ دینا، یہ تو سب کو آتا ہے، لیکن ان کتابوں کو پڑھنا اور ان کتابوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا یہ کسی کو نہیں آتا. یہ عمل ہے جس عمل کی ذمہ داری ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے. ہم اور آپ محبت میں تب تک جھوٹے ہیں جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کر رہے. جھوٹے ہیں ہم اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک جگہ سے گزرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا سائڈ ہو کر گزرے، پھر سیدھے ہو کر چلے گئے. پیارے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، جب بھی وہ اس راستے سے گزرتے تھے تو وہ بھی ایسے ہی سائڈ ہو کر گزرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طرح سے کیا، اس طرح سے عمل کیا کرتے. ہم اور آپ جو بھی زندگی میں عمل کر رہے ہیں، جو بھی زندگی میں کام کر رہے ہیں، جو بھی ایک سے بڑھ کر دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہو، وہ کس کے طریقے پہ ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کے قبول ہونے کی دو شرطیں. کتنی شرطیں؟ دو شرطیں.
ان میں سے کوئی بھی شرط فیل ہو گئی تو ہمارا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط، اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف رب العالمین کے لیے خالص ہو۔ نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس لیے میں اس نیک عمل کو کر رہا ہوں۔ اور دوسری شرط جو سب سے بڑی شرط ہے، جو ہم اور آپ نہیں اختیار کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اخلاص تو بہت موجود ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہ ہو تو پھر آپ کا عمل قبول، آپ نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی۔ ایک انسان کہے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کرنے کے لیے تیار ہوں، جائے ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ گانے لگے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ سکھایا؟ طریقہ تو پیارے نبی کا طریقہ نہیں۔ آپ کتنا کر لو، آپ قیامت کے دن جاؤ گے، آپ کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، نامہ اعمال میں کچھ نہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی وجہ سے گناہ بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دین میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نبی نے پیدا نہیں کی۔ نبی نے ہم اور آپ کو یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں تھی، ہم اور آپ نے ان چیزوں کو کیا، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے عذاب بھی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں اور مجھ پر ایمان لائیں، وہ میرے بھائی۔ یعنی ہم اور آپ اگر اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کے نبی کے کیا ہیں؟ بھائی۔ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو بھائی ٹھہرایا ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتے۔ سنیے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے سامنے سفید اور کالے گھوڑے ہوں کیا تم ان میں فرق کر سکو گے؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ اللہ کے نبی ہم الگ کر دیں گے، سفید گھوڑوں کو الگ کر دیں گے، کالے گھوڑوں کو الگ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ان کی وضو کی نشانیوں سے پہچانوں کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء چمکنا ایک علامت دکھائی۔ اور سنیے وضو کے اعضاء ان لوگوں کے بھی چمک رہے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل نہیں کیا ہوگا، وہ لوگ بھی آ رہے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے انہیں آنے دو، فرشتے منع کریں گے یہ نہیں، یہ آپ کے امتی نہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں جو آپ نے بتائی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جملہ کہیں گے یہ جملہ اپنی زندگیوں میں رکھ لیں، اس جملے کو اتباع کے موقع پر رکھ لیں۔ فرمایا سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ جس نے بھی میرے بعد دین میں تبدیلی کی، اس شخص کے لیے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تصور کریں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا، یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتباع کرتے نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتباع کے نام پر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی اور کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات آ جائے، نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ آ جائے، ان سے آگے بڑھ کر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے، اور اسی طرح سے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اے لوگو سنو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ نبی آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل کیا ہے؟ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع اللہ سے سچی محبت کی دلیل۔ اگر ہم اور آپ نبی کی اتباع نہیں کر رہے یعنی ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں بھی جھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طرح سے فرض ہے۔ اور سنیے ایک موقع سے مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کچی مسجدیں، جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ نے سب نے اپنے جوتے اتار دیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دی؟ صحابہ کا جواب سنیں، اللہ کے نبی ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے جو آپ کریں وہی ہم کریں، اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جو آپ کریں وہ ہم نہیں کر سکتے، جو آپ کریں وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، ہمارا کام ہی یہی ہے، اور ہم اور آپ اس کام میں کتنے پیچھے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی وجہ سے قریب ہوں گے، اور ہم اور آپ اپنی جھوٹی محبت کی وجہ سے صرف نام کی محبت لے کر چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ ہم اور آپ کو سچی محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر یاد رکھیں عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اس پر اگر عمل نہیں کریں گے تو ناکامی اور نامرادی ہی ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ تیسری چیز تھی، یہ دوسری چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی سے ذکر کر دوں۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا پھر زبان پر ذکر بھی کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار نام لے دو تو پاس والے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دوسری بار نام لو تو خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنی بار ہم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے بخیل اور کنجوس ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود نہیں بھیجتا میرا نام آنے کے بعد تو وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ اور سنیے پیارے نبی نے فضیلت سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحدا صلی اللہ بہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ کیوں ہم اور آپ پیچھے ہیں؟ اگر نبی کا نام آ رہا ہے محمد تو کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے ہم اور آپ 10 رحمتیں نہیں لینا چاہتے؟ یہ ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اور میں نے بتایا شروع میں کہ تذکرہ صرف اور صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آپ کی سیرت کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی زندگی میں جو جو واقعات ہوئے ان کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی احادیث کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں داخل ہیں۔ اسی طرح چوتھا تقاضا جو ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے دعوے میں اگر سچے ہوں گے، کیسے؟ دیکھنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے وہ یہ اپنے دل میں رکھے کہ مجھے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی لو رآنی باہلہ ومالہ، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ تمنا کریں گے کاش ہم اپنا سارا مال اور اپنے سارے گھر والے سب کے بدلے میں صرف نبی کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہمارا آپ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک اور چیز جو محبت کا ایک تقاضا ہے، جو آخری تقاضا ہے، میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں ہم اور آپ ان سے ملاقات کریں تو جنت میں جب ہم داخل ہوں، جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت میں ان کا ساتھ مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے ایک صحابی جن کا نام تھا ربیعہ بن کعب۔ ربیعہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک بالجنہ، آپ کی جنت میں رفاقت، آپ کا جنت میں ساتھ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں، اور یہ بہت اہم جملہ ہے، اسے لے کر جائیں زبانی دعوے کرنے میں۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو پھر میری خوب نفل نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرو تاکہ تم نفل نمازیں پڑھو اور میرے قریب آ جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صرف زبانی طور پر محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ساتھ وہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے وقف کریں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، خوب نوافل پڑھیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں اونچا درجہ دے دے گا۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ جن چیزوں کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے وہ فرض نماز ہے، اور میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نفل نمازوں کے ذریعے سے۔ یعنی ایک انسان اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مقام چاہتا ہے تو اسے نفل نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے
محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں پہ عمل نہیں تو پھر ہم اپنی محبت جھوٹی رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں جھوٹی رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اگر سچی محبت کرنی ہے تو ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ اپنے دل سے کہیں اور اپنے آپ کو سچا سمجھیں، اپنے دل کو تسلیم کریں۔ اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، پیش کرتا رہے اسے، ارے نہیں صاحب معاملہ ایسا نہیں ہے، ارے مجھے تو بڑی محبت ہے بس عمل نہیں کر پاتا، نہیں، ولو القی معاذیرہ، عذر تو پیش کرتا رہتا ہے انسان، لیکن انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ کس موڑ پر آپ کھڑے، پوری زندگی بیت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں۔ ایک سلف میں سے کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں کوئی بھی سنت جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس پر عمل کروں۔ کوئی سنت ایسی جو نبی نے کی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اسے ضرور کر لوں۔ یعنی اتنی سنتیں، اتنے طریقے، اتنے کام ہیں، لیکن میں ایک بار کرنا چاہتا ہوں وہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائے۔ یہ محبت ہے جو اسلاف میں بھی موجود تھی، جو صحابہ میں موجود تھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، وفات بھی ہوئی ہے، اسی طرح ہجرت کا موقع بھی بتایا جاتا ہے اسی مہینے میں ہوا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کے یہاں چونکہ معاشرے میں نہ جانے کون سے خرافات کی جاتی ہیں، 90% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غلو ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو سخت ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نبی کا ذکر بھی کرتا ہے، واقعات بھی بیان کرتا ہے، تو اتنا شان میں غلو ہوتا ہے، اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ نبی کو خدا بنا کر دکھا دیتے ہیں، اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے میرے سلسلے میں اس طرح سے غلو مت کرنا، اس طرح سے زیادتی مت کرنا، مجھے بڑا چڑھا کر پیش مت کرنا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو بس ایک اللہ کا بندہ ہوں تو تم کیا کہو عبد اللہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کی گواہی تو ہم دیتے ہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم اور آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے، کافی وقت سے یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، تو شیطان نے اس طرح سے چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے کہ جو نام لیا جاتا تھا 12 تاریخ کو 12 وفات کے نام سے، آج وہ ولادت کا جشن کا موقع ہو چکا ہے۔ یہ شیطان نے خوبصورت بنا کر چیزوں کو پیش کیا ہے۔ تصور کریں کہ کسی دن آپ کے والد کی ڈیتھ ہو یا آپ کے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو اور آپ اس دن خوب جشن منائیں اور کہیں کہ آج تو ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بالاتفاق موجود ہے، لیکن آپ کی ولادت کے سلسلے میں بالاتفاق موجود معاملہ نہیں، اختلاف موجود ہے۔ تو ہم اور آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ 12 تاریخ کو آرام سے کیا کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، یہ ادب نہیں، یہ عزت نہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، معاشرے میں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہم اور آپ جو میں نے آج چیزیں بیان کی ہیں، ہم اور آپ آج سے ہی عزم کریں، حوصلہ کریں، تیار ہو جائیں کہ آج سے ہی ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، اور سچی محبت کے سارے دعوے انشاءاللہ پورے کریں گے۔ وہ سارے تقاضے جو ہم اور آپ سچی محبت کے پورے کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے اندر سچی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سارے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام حاضرین کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ دو لوگوں کی میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی کہ ایک تو پرویز بھائی ہیں، انہیں پیرالائز ہو گیا، اور ایک حمزہ بھائی ہیں شاید کہ انہیں وہ جل گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس طرح کی جن کو تکلیف ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین انہیں بھی مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کا معاملہ بالکل درست کر دے۔ اللہ رب العالمین انہیں ساتھ خیریت سے رکھے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة